بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہارے یہاں گردن کی طرف اشارہ کیا تلوار مارے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلودہ خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی ابن طالب زخمی ہوئے، اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا چنانچہ جان بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق تواریخ میں لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رہا۔ جب مہاجرین انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پوچھ سے سر پر زہر والی تلوار سے وار کر کے
زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں واقعہ کون تھا؟ یہ قاتل ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو بھی جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا، اسلام کو کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کو خون سے تر دیکھا اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت علی کے پاس۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظرف دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ تھا انصاف ہمارے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے شیئر لازمی کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ شکریہ۔